السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی آپ کو اپنے پروگرام کڑوا سچ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے، اور اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ضرور پڑھوں گا۔ فرضی مقدمات ہیں جھوٹی شہادتیں، ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حکایتیں، مجرم کی اب نشاندہی کون کر سکے، اب تک ہیں بند اہل قلم کی عدالتیں، زنجیریاں جو توڑ رہے ہیں کفت سے نصیب، ہیں اہل آشیاں کی نظر میں بغاوتیں۔ ناظرین، تاریخ عالم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عہد قدیم کے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے مذہبی اور شخصی اقتدار کے مخالفوں کو اذیتیں پہنچانے کے لیے عقوبت خانے بنوائے۔ 350 سال قبل از مسیح میں نند نامی ایک حاکم وقت نے اپنے وزیر کو اندھے کنویں میں قید کیا تھا۔ یونان میں بھوکے اور وحشی بھیڑیوں کے سامنے مجرموں کو پھینک دیا جاتا تھا اور بعض اوقات ان کی آنکھیں تک نکال دی جاتی تھی۔ جابر شہنشاہوں کے عہد ستم کے مخالفین کو سرعام دار پر چڑھا دیا جاتا اور ان کے نازک اعضاء قطع برید کر دیے جاتے۔ قدیم زمانے میں مجرموں کو ایسے بحری جہازوں میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں بحری سفر کے دوران ان سے جبری مشقت لی جاتی۔ ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے اور یہ جہاز طویل بحری سفر کرتے اور یہ قیدی زندگی بھر وہاں کام کرتے تھے۔ ہندوستان کی عدالتی زبان میں اسے کالا پانی کی سزا کہتے تھے، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جیل خانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیے۔ اس سے پہلے عرب میں غیر انسانی سزاؤں کا رواج تھا اور معمولی جرم پر موت کی سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جیل خانہ مکہ میں صفوان بن امیہ کے مکان میں قائم کیا تھا، اور جیل میں قیدیوں کے لیے خوراک، کپڑے اور طبی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت میں ہر حکمران نے اپنے مخالفوں اور تخت و تاج کے مخاصمت رکھنے والوں کے لیے جیل خانے بنائے۔ قلعہ گوالیار میں اکبر بادشاہ نے حضرت مجدد الافسانی کو قید کیا تھا، اور اس کے دور اقتدار میں مخالف بھائی بھی اس قلعے میں نظر بند کیے گئے۔ مغل شہنشاہوں نے زیادہ تر قلعوں کو قید خانوں میں تبدیل کیا تھا، اور یہ قید خانے مظلوم انسانوں سے بھرے رہتے تھے، اور یہاں شہنشاہ وقت کے مخالفین کو اذیت ناک سزائیں دی جاتی۔ اور جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا تو 1760 سے موجودہ طرز کے جیل خانے قائم کیے گئے۔ انگریزوں نے سخت گیر نظام حکومت قائم کیا، اسی لیے 1838 میں ہندوستان میں 186 قید خانے تھے، اور قید خانوں کی اتنی بڑی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرنگیوں نے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد کس طرح انصاف اور قانون کو پامال کیا اور اپنے ظالمانہ اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کیسے تعزیتی اقدامات کیے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے قائم کیے ہوئے جیل خانے ظلم و ستم کا مرکز تھے۔ ہندوستانی قید خانوں میں قیدیوں پر بہیمانہ مظالم کیے جاتے، انہیں کسی قسم کی سہولت میسر نہیں تھی اور نہ آزاد ماحول سے رابطے کا کوئی وسیلہ تھا۔ اس کے برعکس گورے قیدیوں کو ہر طرح کی سہولت کے ساتھ علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ پہلا جیل ایکٹ باضابطہ طور پر 1894 میں نافذ ہوا اور دوسرے ایکٹ کا نفاذ 1900 کے لگ بھگ ہوا۔ اس سے پہلے انگریز دور حکومت میں 1838 میں جیلوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی نے پہلی مرتبہ جرم کی نوعیت کے مطابق قیدیوں کو تقسیم کے متعلق جان ہاورڈ کی تجویز منظور کی تھی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ 1920 میں بھی جیلوں کے متعلق ایک کمیٹی نے طویل رپورٹ لکھی جس میں عادی مجرموں کے لیے مخصوص جیل خانے قائم کرنے کے لیے زور دیا گیا۔ ناظرین، جیل خانہ جات کے حوالے سے بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس حوالے سے میں سابق آئی جی پنجاب جیل خانہ جات میاں شوکت صاحب
کا آپ کو ان سے ہم نے جو بات کی ہے وہ سناتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں شوکت صاحب۔ میاں شوکت صاحب کا شمار انتہائی محنتی، دیانتدار اور قابل ترین افسران میں ہوتا ہے۔ میاں شوکت صاحب اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات اور ایڈیشنل سیکریٹری سربراہ جیل خانہ جات ہوم ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ موجود ہیں اور اب ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے ساری تفصیلات پوچھیں گے۔ میاں صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ معافی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیلوں میں، جو صدر معافی دیتا ہے یا عمر کی رعایت جو ملتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 401 ہے جس کے تحت صدر گورنر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سزا یافتہ شخص کو معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عمر میں باقی نامہ قید معاف کرنے کے لیے بھی یہی قانون استعمال ہوتا ہے۔ عمر کی رعایت کا کیا ہے؟ کتنی عمر ہو تو اس پہ معافی مل جاتی ہے؟ اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میری رائے کو حتمی نہ سمجھا جائے۔ میں اپنے 30-35 سالہ تجربہ کی روشنی میں جو ہے بتاؤں گا، کیونکہ آپ کا کسی اسپیسیفک کیس میں میرے سامنے پورا ڈیٹا نہیں ہے اور شواہد نہیں ہے اور قوانین بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے تعزیرات پاکستان میں 7 سال یا 7 سال سے کم عمر بچہ اگر کوئی اس سے کوئی جرم سرزد ہو تو وہ جرم نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایسے بچے سے لوگ قتل کروا دیتے تھے، پھر ان کے میڈیکل بورڈ ہوتے تھے، میڈیکل بورڈ میں اس کی عمر کا تعین کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اگر کم عمر نکلے ساتھ سے تو اس کو بری کر دیا جاتا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بینیفٹ ملزم یا مجرم کو ملنا ہو اسی طرح اس کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی تشکیل میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو سزا کا بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے گھر معاف ہونے کے بعد، تو اس کے لیے جو بورڈ ہے اس کے جو عہدے داران ہیں وہ پروفیسر لیول کے ہوں گے۔ پھر ان میں ایک ریڈیالوجسٹ ہوتا ہے جو بون کی گروتھ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہائی لیول بورڈ جو ہے وہ ان کا کرتا ہے۔ اب عام طور پر جو رجسٹر میں جیل میں رجسٹر نمبر 1 اور رجسٹر نمبر 2 ہوتے ہیں جن میں حوالاتیوں اور قیدیوں کا جیل میں داخل ہونے کے بعد اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں باقی قوائف کے علاوہ اس قیدی کی عمر بھی میڈیکل آفیسر جیل لکھ دیتا ہے، لیکن اس کی لکھی ہوئی یہ عمر کوئی زیادہ قابل اعتبار اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی شکل صورت دیکھ کر یا جو وہ بتاتا ہے وہی وہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی قیدی نے یا اس کا فائدہ اٹھانا ہو عمر کے لحاظ کے لیے تو اس کے لیے جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ سطح کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات گورنمنٹ کے ایسے آرڈرز بھی آتے رہے کہ 60 سال سے زیادہ بوڑھوں کو گھر بھیج دیے، اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک بات جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ اینٹی کرپشن میں ایک انکوائری ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوٹ ٹکپت جیل سے ایسے لوگوں کو رہا کر دیا گیا جن کی عمر 40 سے 45 سال تھی، لیکن ان کو 65 سال اور 71 سال کا ظاہر کیا گیا۔ ڈسپینسر اور وہاں کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے ان کی بھووں کو، بالوں کو اور مونچھوں کو کیمیکل سے سفید کر دیا، اور وہ کیس اب اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے، اور اس میں اینٹی کرپشن افسران کا کہنا ہے کہ اس میں نہ صرف ڈاکٹروں کا بورڈ ملوث ہے بلکہ جو ہے جیل افسران بھی ملوث ہیں۔ میرا خیال ہے جیل افسروں نے تو متعلقہ آدمی کو بورڈ کے سامنے پیش ہی کرنا ہوتا ہے۔ جی جی، عمر کا تعین تو میڈیکل ریزنز کی وجہ سے یا شواہد کی وجہ سے کیا جاتا ہے جی، اور اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کے باقاعدہ سے دباغ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ عمل میں نہ آئے۔ تو
اچھا، دوسری بات یہ کہ میاں صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیل والوں کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اگر ایک شخص کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے اور 7 سال میں کم از کم 30 سے 35 دفعہ اس کو 23 مارچ اور دوسرے مذہبی تہواروں پہ معافی ملی، اس کا کوئی ریکارڈ کسی قسم کا مینٹین نہیں کیا جاتا اور نہ ہی سیشن جج کو بھیجا جاتا ہے. معافی جو ملتی ہے اس کا تعلق ہمیشہ اس کی سزا سے نہیں ہوتا. اس کی سزا اس کی عمر کے لحاظ سے معافی نہیں دی جاتی. بات جنرل ایمنسٹی ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنے قیدیوں کو جنہوں نے اپنی قید کا 2/3 یا 1/3 گزار لیا ہے جیل میں، ان کو رہا کر دیا جائے. تو عمر کے لیے جو تعین کرنا ہوتا ہے وہ ان کیسوں میں ہوتا ہے جہاں کوئی لائفرز ہوں، لمبی قید والے ہوں، پھانسی کی سزا والے ہوں، ان میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ کی کانسٹیٹیوشن کون اتھارٹی کرتی ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس سطح کا بورڈ اس کے لیے بنایا. نہیں سر، میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صدر صاحب جو ہیں وہ کسی بھی مذہبی تہوار پہ چند دن کی معافی دیتے ہیں، 14 اگست پہ دیتے ہیں، تو اس معافی کا ریکارڈ جو ہے نا وہ کوئی نہیں مینٹین کیا جا رہا. یہ تو غلط ہے. اور صدر جب معافی دیتے ہیں تو اس کے لیے شرائط اس میں بتائی جاتی ہیں کہ کن لوگوں کو معافی ملے گی، وہ کون کون سی شرط پوری کریں گے. مثلاً دہشت گرد ہو یا اور کوئی ایسے جرائم ہیں ان کو معافی نہیں دی جاتی. تو اس کے لیے تو ان شرائط کے تحت ہی معافی دی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب اس وقت ایک پھانسی کے سیل میں 8 لوگوں کو جن کی اپیلیں زیر سماعت ہیں ان لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ تو ایک بہت پرانا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق آپ کے ملکی وسائل سے ہے یا متعلقہ حکام کی توجہ سے ہے جتنی وہ توجہ دیتے ہیں. اور یہ تو غیر انسانی فعل ہے. ایک کمرے میں جہاں ایک کو رکھا جانا چاہیے وہاں 6-7 کو رکھیں. تو میرے وقت میں بھی ایسے مثالیں سامنے آتی تھی کہ رات کو وہ اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سو نہیں سکتے تھے، باری باری سوتے تھے. تو یہ تو ہمارا ایک پرانا مسئلہ ہے اور اس کے لیے تو ملکی وسائل میں ان کو ترجیح دینی چاہیے اور نئے سیل بنانے چاہیے، نئی جیلیں بنانی چاہیے. اور میرے خیال اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں. میں صاحب آخری بات آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں ایک شخص جو کہ جیل میں قید ہو جاتا ہے اس کے بیوی بچے بھی سفر کرتے ہیں، حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو قید رکھنے کا. میں یہ چاہتا ہوں یا میری عوام کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ قیدی جو کہ جیل میں جائے کم از کم اس سے کوئی کام لیا جائے، کوئی دریا وہاں سے بنوائی جائے یا اس سے کوئی لیبر لی جائے. دیکھیں اسکولوں میں فرنیچر بنوایا جا سکتا ہے، کالجوں کا فرنیچر بنوایا جا سکتا ہے اور اس کی مزدوری اس کے بیوی اور بچوں کو دی جائے، باقی جیل والے لیں. اس سے یہ کہ وہ مصروف بھی ہو جائے گا اور اس کے بیوی بچے جو در بدر ہو رہے ہیں ان کو بھی اس کی ایک خاطر خواہ رقم مل جائے گی. میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ تو قیدیوں کی اصلاح کے لیے پہلا قدم ہے تاکہ وہ جیل سے جانے کے بعد ایک مفید شہری کا رول ادا کر سکیں. اور اس میں سب سے پہلے جو فوقیت دینی چاہیے وہ اس کے روزگار کے ذریعہ کو دینی چاہیے. اگر ان کو مختلف کرافٹس میں، ہینڈی کرافٹ یا دوسرے شعبوں میں مہارت جیل میں مل جائے تو وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے 75% جو لائف یا لمبی قید والے آتے ہیں ان کا تعلق دیہات سے ہوتا ہے. دیہات میں ان کا آبائی پیشہ زراعت ہوتا ہے. جب وہ قالین بنانا سیکھتے ہیں یا ترخان کا کام یا اور اس قسم کی چیزیں سیکھ کر باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے کام نہیں آتی. تو یہ ایک بنیادی کمی تھی ہماری اس ریفارم کی پالیسی میں. اس کے لیے ہم نے ایسی جیلیں بنائی تھی، اوپن جیل ان کو کہا جاتا ہے. جیل کے ساتھ ملک کا اراضی پر ایسے فارم کیمپ کیے گئے تھے جن میں وہ زراعت کا کام کر سکیں. وہاں گورنمنٹ کے دوسرے محکمہ زراعت اور پیسٹیسائڈ والے اور دوسرے متعلقہ ایجنسیاں آتی تھیں، ان کو تربیت دیتی. اس لیے جب وہ رہا ہو کر اپنے گاؤں میں جاتے تو زراعت میں ایک تربیت یافتہ کار و حکم کی ان کی حیثیت ہوتی تھی. اور شہریوں کے لیے دیکھا جائے، اس کا اسٹڈی کیا جائے یہ کس کام کے لیے موضوع ہے جو کام وہ باہر جا کر کر سکے. تو اس کی نوعیت دیکھنے کے بعد اس کے ٹریننگ کا تعین ہونا چاہیے. لیکن اب یہ بند ہو گیا سر. نہیں، مجھے نہیں پتا لیٹسٹ کیا ہے. لاہور میں بھی ایک جیل کی، ہم نے ملتان میں بھی ایک پلان کی تھی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ
ایک اچھا پروگرام جو ہوتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، پالیسیز کی کنٹینیویشن کے لیے ضروری ہے کہ استقامت دکھائی جائے، ان کا فوائد سامنے رکھ کر ان کو تازہ رکھا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے، اسی کی بات نہیں. ہمارے ملک میں یہ بورے والا میں ایک بہت بڑا فارم ہوتا تھا جہاں ہزاروں کے حساب سے قیدی کام کرتے تھے. عام طور پر ان کو پیرول پر رہا کر کے وہاں بھیجا جاتا تھا. وہ بہت یوزفل چیز ہے. پھر پتہ چلا کہ سیاسی بنیادوں پر وہ اراضی کسی کو الاٹ کر دی گئی اور وہ فارم ہی ختم ہو گیا. تو ایسے واقعات ہیں جو بدقسمتی ہے ہماری، ان کا تدارک ہونا چاہیے. میاں صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا آخری بات، لیکن میں پھر ایک اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو سیاسی مداخلت ہے اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیلوں کا نظام جو ہے وہ اب تک درست نہیں ہو پایا؟ نہیں، میرا خیال ہر سیاستدان یا ہر حکمران دعویٰ تو یہی کرتا ہے کہ قیدیوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جتنا ہونا چاہیے اتنا کام ہوا نہیں ابھی تک. ناظرین، آپ نے سابق آئی جی جیل خانہ جات میاں شوکت صاحب کی گفتگو بھی سنی، جو اس سے قبل ایڈیشنل سیکریٹری ہوم اور جیل خانہ جات کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے جیل کے قوانین، قاعدے اور ضوابط کے بارے میں بتایا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1920 میں بھی جیلوں کے متعلق ایک کمیٹی نے طویل رپورٹ لکھی جس میں عادی مجرموں کے لیے مخصوص جیل خانے قائم کرنے کے لیے زور دیا گیا. انگریز کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد بھی جیل خانوں کی حالت سدھاری نہیں گئی، نہ کوئی اصلاحات کی گئی اور نہ قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے. گورے حاکموں کی جگہ کالے حاکموں نے لے لی ہے. پہلے انگریز جیل خانوں میں مظالم کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی انداز حکمرانی کے تیور وہی رہے ہیں. پاکستان کے قیام کے بعد ہر شعبہ زندگی میں اصلاحات کی گئیں، انتظامات کو بہتر بنایا گیا، لیکن جیل خانوں کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. فرنگیوں کے عہدے استبدار کا سورج غروب ہوئے مدت گزر چکی ہے، لیکن اس وحشیانہ عہد کے قوانین و ضابطے بدستور نافذ ہیں. پاکستان میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس طرح کے کرشمے عام زندگی میں ہی نہیں بلکہ محکمہ جیل خانہ جات میں بھی رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح کے ایک کرشمے کی داستان آپ کو بھی سناتا چلوں کہ علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی ملک منظور حسین کھوکھر نے محکمہ داخلہ پنجاب اور اینٹی کرپشن کے سامنے انکشاف کیا کہ کوٹ لکھپت جیل سے چند افراد کو رہائی دلوائی گئی ہے جن کی عمریں 40 سے 45 سال ہیں اور انہیں 60 سال سے زائد کا ظاہر کیا گیا ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ کسی کو رہا کرنے کے لیے چاہے وہ کتنے سنگین جرائم میں ملوث تھا اس کو 60 سال سے زائد کا ظاہر کر کے رہا کرایا گیا اور اس کے لیے کیمیکل سے ان کی داڑھی مونچھ سفید کی گئی. پھر جیل کے ڈاکٹرز نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو الزام لگایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل وجاہت حسین کے ساتھ مل کر انہیں رہا کرا دیا. سروسز ہسپتال کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ سروسز ہسپتال کے بعض ڈاکٹر بھی اس بے قاعدگی میں ملوث ہیں اور ملک منظور نے جب درخواست دی تو اس میں اس نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس نے اپنی درخواست میں یہ بھی الزام لگایا تھا کہ 5 سے 8 لاکھ روپے لے کر 6 لوگوں کو رہا کیا گیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. انکوائری شروع ہوئی اور سرکل آفیسر اینٹی کرپشن رئیس خان کو یہ انکوائری دے دی گئی. کیونکہ وہ سرکل انچارج بھی ہیں وہ ایکٹیو ہوئے اور انکوائری نمبر 992/12 کے مطابق اعلی حکام کو بھی اس میں ملوث قرار دیا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رئیس خان محکمہ پولیس سے آئے ہوئے وہ افسر ہیں جن کو ان کی نیک نامی کی وجہ سے محکمہ اینٹی کرپشن میں تعینات کیا گیا تھا. اس سے پہلے رئیس خان نے بہت ساری انکوائریوں میں بہت ہی کرپٹ اور وہ لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے خلاف FIR درج کی جن کے پیچھے بہت تکڑی سفارشیں تھی، جن کے پیچھے سیاستدان تھے، جن کے پیچھے بیوروکریٹس تھے. اور اسی طرح ان لوگوں کی بدقسمتی
کہ 992/12 کی انکوائری بھی رئیس خان کے پاس آ گئی، اور جب رئیس خان ایکٹیو ہوئے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ صرف وجاہت بلکہ ڈاکٹرز اور دوسرے اعلی حکام کو بھی اس میں ملوث قرار دیا گیا، اور پھر وہی ہوا کہ اچانک غیبی قوتوں نے 23 فروری 2013 کو یہ انکوائری ڈی جی آفس ٹرانسفر کرا لی، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس نے درخواست دی تھی ملک منظور نے، اس سے بھی مکمکا کر لیا گیا، اس پہ پریشر ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد اس ملک منظور نے وہ